روزمرہ کی اوپیڈی کے اندر بہت سارے مریض میرے پاس آتے ہیں جو کہ معدے کے مسائل کے ساتھ آتے ہیں، لیکن ان کی مختلف کمپلینز ہوتی ہیں جس کے اندر آ جاتی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہوا بنی ہوئی ہے، کبھی ان کا کھانا نہیں ہضم ہو رہا ہوتا، کبھی ان کے سینے کے اندر جلن ہوتی ہے اور انہیں مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں، لیکن وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ انہیں کون سی دوا کھانی ہے اور کیا ان کو معدے کی تیزابیت ہے یا ان کو گیس کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسی کشمکش میں وہ مختلف ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کچھ بنیادی فرق جن کی بنا پہ آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو گیس کا مسئلہ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر عبداللہ گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹاکس ود ڈاکٹر عبداللہ گندل۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ گیس اور گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز یا معدے کی تیزابیت میں کیا فرق ہے۔ ان دونوں کنڈیشن کے اندر مختلف علامات آتی ہیں جو کہ آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹس ایک دوسرے سے ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے انہیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانتے ہیں کہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کیوں ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گیس کیوں بنتی ہے اور گیس کی علامات کیا آتی ہیں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کے بارے میں۔ ہمارے معدے اور خوراک کی نالی کے درمیان ایک سفنکٹر ہوتا ہے جسے لوور اسوفیجل سفنکٹر کہتے ہیں۔ خوراک کے معدے میں جانے کے بعد وہ سفنکٹر عام روٹین کے اندر کلوز ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ کلوز نہ ہو سکے تو اس کی وجہ سے جو کھانا ہے وہ معدے سے خوراک کی نالی کے اندر آتا ہے اور مختلف علامات کاز کرتا ہے، جس کے اندر آ جاتی ہے کہ معدے کے اندر جلن ہوتی ہے، کھانا اوپر آتا ہے، الٹی یا متلی فیل ہوتی ہے، کھانا جو ہے وہ منہ کے اندر آتا ہے یا منہ کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری کنڈیشن آتی ہے جس میں پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے کہ اسے گیس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یا اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کھانے کے بعد جب معدے کے اندر یا آنتوں کے اندر کوئی گیس پروڈیوس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مختلف علامات آتی ہیں۔ ان علامات کے اندر آتا ہے کہ معدے کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، ہواسی محسوس ہوتی ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، یا معدے کے اوپر ایک بوجھ سا فیل ہوتا ہے اور خوراک پر ہضم نہیں ہو سکتی۔ یہ علامات آئیں تو یہ زیادہ تر گیس کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ آپ کو گیس کا مسئلہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں معدے کی تیزابیت اور گیس کے فرق کی طرف۔ سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ علامات کی لوکیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جو گیس کی علامات زیادہ تر آتی ہیں وہ زیادہ معدے کے ایریا پر یا پیٹ کے ایریا میں زیادہ ہوتی ہیں، جبکہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کی علامات زیادہ تر چھاتی کے اندر آتی ہیں اور آپ کے گلے کے اندر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا فرق دونوں کنڈیشن کی علامات کے اندر آتا ہے۔ معدے کی تیزابیت کی علامات کے اندر آتا ہے کہ معدے کے اندر جلن ہوتی ہے، ایسڈ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، سینے کے اندر اسپیشلی زیادہ جلن ہوتی ہے اور کھٹے ڈکار آتے ہیں یا الٹی یا متلی کی کیفیت ہوتی ہے، اور رات کے وقت اسپیشلی کھانسی زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ گیس کی علامات ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ معدے کے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے، معدے کے اندر گیس محسوس ہوتی ہے، پراپر خوراک ہضم نہیں ہوتی اور پورا پیٹ جو ہے وہ پھولتا رہتا ہے اور صحیح سے ہوا کا اخراج نہیں ہوتا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو رات کے وقت بدہضمی زیادہ ہوتی ہے یا معدے کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں تو وہ موسٹ لائکلی ہے کہ وہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز یا معدے کی تیزابیت کی وجہ سے ہوں، کیونکہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے کھانا خوراک کی نالی کے اندر آتا ہے، پھر گریوٹی کا ایفیکٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا ایزیلی فوڈ پائپ کے اندر آتا ہے اور مختلف علامات کاز کرتا ہے، جس کے اندر اسپیشلی سینے کی جلن ہوتی ہے۔ اور دوسری علامت یہ آتی ہے کہ رات کے وقت کھانسی زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ گیس لیس لائکلی ہوتی ہے کہ رات کو آپ کو افیکٹ کرے۔ پھر اگلا فرق آ جاتا ہے کہ میڈیسن کے اندر کہ اگر آپ کو معدے کی تیزابیت ہے تو آپ نے ایسڈ کو کم کرنے والی میڈیسن لینی ہے اور اس کے ساتھ ریلیف آتا ہے، جبکہ گیس کی صورت میں ڈائجسٹیو انزائمز یا ایسی میڈیسن لینی ہوتی ہیں جو کہ خوراک کو ہضم کرنے میں، خوراک کو آنتوں کے اندر موو کرنے میں مدد دیں۔ ان دونوں بیماریوں کی علامات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے صرف تھوڑی سی لائف سٹائل موڈیفیکیشن کرنے کے ساتھ۔ ان لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے اندر آتا ہے کہ آپ کھانا ایک ترتیب سے کھائیں، لیٹ نائٹ کھانے سے اوائڈ کریں، اسپائسی چیزیں کھانے سے اوائڈ کریں، پھر اسی طرح اپنی روزمرہ کی روٹین کے اندر ایکسرسائز کو ایڈ کریں، یا اگر آپ جب سوتے ہیں تو اپنا تکیہ اونچا رکھیں، کھانے کے فوراً بعد بستر پہ نہ جائیں اور گھنٹہ 2 گھنٹہ یا 15 منٹ پہلے واک کریں اور اس کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جا کے اپنے بستر پہ سوئیں۔ پھر اوور ایٹنگ سے پرہیز کریں
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں۔ اگر یہ لائف سٹائل موڈیفکیشنز آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے معدے کی تیزابیت یا گیس کی علامات کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں۔ پھر کچھ ایسے وارننگ سائنز ہیں جن کو آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا۔ ان وارننگ سائنز کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کا کھانا گلے کے اندر اٹکتا ہے، آپ کو خون کی الٹیاں آتی ہیں، یا آپ کو کالے پخانے آتے ہیں، یا آپ کو نگلنے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور آپ کا وزن بغیر کسی وجہ سے کم ہو رہا ہے، تو آپ نے ان علامات کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا اور فوری طور پہ اپنے معالج سے رجوع کرنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو معدے کی تیزابیت اور معدے کی گیس کے بارے میں، تاکہ آپ اس انفارمیشن کے تھرو ان کے اندر ڈیفرینشیٹ کر سکیں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو یہ دوسروں تک بھی شیئر کریں، تاکہ دوسروں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے میں، دوسروں کو ہیلتھ کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اور آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا مسئلہ درپیش تھا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ والسلام۔